औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब खुशी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपका चलता हुआ कारोबार अचानक से डाउनफॉल की तरफ डिप करना शुरू कर दे, अगर आपकी जो लगी बंधी नौकरी है अचानक उसके ख़ात्मे के असबाब पैदा हो जाएं, अगर आपका जो मुलाजिम है दुकान में लोग काम करें, फैक्ट्री में दफ्तर में लोग काम करें और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन वो अचानक उनकी काम की स्पीड स्लो हो जाए या वो काम छोड़कर भाग जाएं, तसाहुल का शिकार हो जाएं, सुस्ती और काहली का मुजाहरा करें या दूसरी जॉब की तरफ स्विच ओवर हो जाएं, अगर आपकी जो है वो चलती हुई दुकान अचानक ही मुंजमद हो जाए, यानी कि बराबर वाली शॉप पे तो ग्राहक आए, आपकी शॉप के ऊपर ग्राहक ना आए और हालांकि आप उससे माल उससे सस्ता बेच रहे हैं, बहुत ही कम कीमत बेच रहे हैं, अर्जा कीमत पे बेच रहे हैं और आपकी दुकान जो है वो बाज़ार में एक मुनासिब महल वक़ूफ़ पे वो कायम है। तो इस सिलसिले में अभी अगर ग्राहक नहीं आते और इस तरह का मामला होता है, या फिर ये कि आपकी प्रमोशन का टाइम आ गया है, आपके जो है वो बॉसेस आपसे खुश नहीं है, भले आप सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक दफ्तर में टाइम गुजारते हैं, हर तरीके की रिपोर्टें प्रिपेयर करते हैं, कैलकुलेशंस, एनालिसिस, फोरकास्ट, जो भी आप डेटा तरतीब देते हैं, फाइलिंग करते हैं, लेकिन खुश आपसे कोई भी नहीं है, आपकी एफर्ट से कोई भी खुश नहीं। तो इन सब की क्या वजूहात होती हैं? इनमें अक्सर तो ऐसा होता है कि अगर आप सोमो सलाद के पाबंद नहीं हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हिट और इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि एक नमाज से दूसरी नमाज तक अल्लाह पाक ने हमारा हिफाजत का एक सिस्टम, एक कड़ा बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ हासिदीन ऐसे होते हैं, कुछ जेलस लोग ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर वार करने से चूकते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये शख्स हमसे ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकल गया तो ये जो है वो बाजी जीत जाएगा या इसका बड़ा नाम हो जाएगा, इसकी दुकान चल जाएगी, इसकी फैक्ट्री चल जाएगी। तो इस किस्म की जब चीज़ें होती हैं तो आपका कॉम्पिटिटर या आपका जो बदख्वाह है, जो जेलस है, जो दुश्मन है आपका, वो किस किस्म की चीज़ें आपके ऊपर कर सकता है, किस किस्म का सहर करता है, किस किस्म का जादू करता है और आपकी चलती हुई आमदनी और रिज़्क को ताले लग जाते हैं। फैक्ट्रियां बंद होते हुए देखी है मैंने, चलते हुए दफ्तर जो है वो एक रात पहले दफ्तर कायम, अगले दिन जो वो दफ्तर उखड़ा हुआ पड़ा है, यानी कि कोई ऐसा निज़ाम बनता है कि वहां पर आग लग जाए, कोई नुकसान हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, कोई और हादसा हो जाए, कोई मालिक का दिल खराब हो जाए, दफ्तर ही बंद कर दिया, कल सुबह से जी कोई भी नहीं आए, छुट्टी। तो ऐसी सूरत में इंसान को किस तरह के ख्वाब आते हैं जब इस तरीके का कोई मामला होने वाला होता है? तो ये वीडियो उससे रिलेटेड है। या कोई किसी को नौकरी, चलती हुई नौकरी से बर्खास्त करा दे, या उसका खुद दिल खराब हो जाए कि वो अपनी चलती हुई नौकरी को लात मार दे, घर बैठ जाए, जाना ही नहीं है कल सुबह से मैंने। ऐसा भी मैंने केसेस में देखा है कि जब जादू होता है, सिफली होता है, स्याह किया जाता है, तो इंसान का जी नहीं चाहता उस जगह पर, या उस जगह पर बैठेगा तो कुर्सी पर बैठते साथ ही उसको कुछ सुइयां चुभना शुरू हो जाए, कुछ और निज़ाम उसका बनना शुरू हो जाए, कुछ आपको जो है वो ऐसी कॉल आ जाए, लोग आपके ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, बॉस आपकी जो है वो इज्जत ना करे, दूसरे लोगों के सामने आपको जा बजा हर लम्हा हर लहजा वो आपको बेइज्जत करता रहे। तो इस सिलसिले में ये देखा गया है कि अक्सर बेशतर इन चीज़ों का ताल्लुक आपके किसी न किसी जेलस इंसान से होता है, जो बज़ाहिर बहुत ही हंसकर आपसे मिलेगा, खुशखल्की का मुजाहरा करेगा, इखलाक वाला होगा, लेकिन अंदर से वो यूँ समझिए कि एक जो पहले मुहावरा होता था, मुंह में राम राम और बगल बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये पहले एक मुहावरा हमने पढ़ा था। तो इस किस्म का जो इंसान है उससे बचने के लिए, या उससे जादू के बचने के लिए, या उस वो कौन सी इंडिकेशंस होती हैं जब आपको बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए? जब आप सोते में ये इंडिकेशंस देखें ख्वाब में, सबसे पहले मैले कपड़े देखेंगे, स्मेल वाले कपड़े देखेंगे, ख़वातीन जो हैं वो कोई हैज़ वाला इस्तेमाल शुदा कपड़ा देखेंगी, फटे हुए कपड़े देखेंगे, या दस्तार जो है आपकी सर पे, आप देख रहे हो कि आप कहीं जा रहे हो, आपने कैप पहनी हुई है, ये तार तार हो चुकी है, ये फट चुकी है, ये इसमें जो है वो आपके मैल लगा हुआ है आपकी पगड़ी में, आपकी टोपी में, या कमीज़ का दामन इस पे धब्बे आ जाएं, ये ख्वाब में आप देखें कि धब्बे आ जाएं, या इसके ऊपर कटा हुआ है, या कोई और इसमें पेबंद लग जाए। अच्छा, रकम या ज़मीन या जायदाद पर आप झगड़ा होता हुआ अगर देखें ख्वाब में, तो ये इसकी वो है निशानी। खाने की हांडी या बर्तन को जला हुआ देखें, दूध को फटा हुआ देखें,
کھانے کی آپ کی جو پلیٹس ہیں اس میں میل دیکھیں، کچیل دیکھیں، گھر کے کچن میں خون یا غلاظت دیکھیں، اسپیشلی جو کوکنگ والی جگہ ہوتی ہے نا گھر کی آپ کی، وہ خواب میں دکھائی جاتی ہے کہ یہاں پر کوئی آپ کی وہ غلاظت پڑی ہوئی ہے، کوئی اس قسم کی چیز پڑی ہوئی ہے، یا خود کو بغیر دروازے کے بیت الخلاء میں دیکھنا، یعنی آپ بیت الخلاء میں ہیں، ٹوائلٹ میں ہے لیکن اس کا دروازہ نہیں ہے یا دروازہ شکستہ ہے، یا خود کو آئینے میں دیکھنا، ٹوٹے ہوئے آئینے میں دیکھنا، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے۔ یا جو آپ کا گھر، وہ جو نوکری ہے، جو جگہ ہے جہاں پر آپ کام کرتے ہو وہاں پر آگ لگی ہوئی دیکھیں آپ، وہاں پر کوئی ایسی آپ کو اسمیل آ رہی ہے خواب میں، یہ اس کی علامت ہوتی ہے۔ سر پر چوٹ لگ جائے آپ کو خواب میں، اور اس چوٹ کی دکھن تکلیف جو ہے وہ جاگنے کے بعد بھی آپ کو فیل ہو، کیونکہ خوابوں کا آپ کو پتہ ہے نا، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر جسم کے اوپر لازم آتا ہی آتا ہے، ان پر بھی ہم بات کریں گے آگے چل کر۔ یا ٹوپی کو آپ ہوا میں اڑتا ہوا دیکھیں، اپنی ٹوپی آپ دیکھ رہے ہو کہ کوئی پرندے آ کر کھا رہے ہیں، کیونکہ یہ تو بڑی ہی واضح نشانی ہے آپ کی، اس خواب کا ذکر جو ہے وہ تو کلام پاک میں بھی تعبیر کے ساتھ موجود ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ گھر سے دفتر جاتے ہوئے راستے میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یہ آپ خواب میں دیکھ رہے ہو، یہ کلائنٹس کے ساتھ آپ کا کسی نہ کسی کلائنٹ کے ساتھ آپ کو جھگڑا دکھایا جائے گا خواب میں، کوئی ایسی چیز دکھائی جائے گی جو اینٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے کہ کل صبح کو میں کانٹریکٹ سائن کروں گا، ایک رات پہلے، 2-3 رات پہلے اس طرح کا خواب آئے گا۔ اب یہ تو وجوہات ہیں جو خوابوں میں دکھائی جاتے ہیں۔ اب یہ جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ کو فیل کیسا ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ کو جیسے میں نے ایک ابھی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا، میاں بیوی والی ویڈیو میں، جب جادو ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں جسم میں یہی والی ساری کیفیتیں ہوں گی جو اس ویڈیو میں نے پہلی والی میں بتائی ہیں، کہ کندھے بھاری ہونا، پیٹ میں گرانی محسوس ہونا، اختلاج قلب یعنی پلپٹریشن ہونا، دونوں میں سے کوئی ایک ٹانگ بہت زیادہ بھاری فیل ہونا، تساہل کا شکار ہونا، سستی ہو، کاہلی ہو، ڈپریشن آئے، آپ غم زدہ ہو جائیں بیٹھے بیٹھے، یہ سب چیزیں اس کی آپ کی فزیکل اس میں امباڈیمنٹ میں آپ کو یہ سائنز ملیں گے۔ سیکنڈلی، اف یو گو فار جو دفتری یا پریکٹیکل معاملات ہیں، وہاں کون سی نشانیاں آپ کو ملیں گی؟ وہاں پر آپ کو پروموشن کا، جیسے میں نے شروع میں بتایا، وقت پر نہ ملنا، مال کی صحیح قیمت نہ ملنا، اسٹاک پڑے پڑے سڑ رہا ہے، کوئی خریدار نہیں ہے، ملازم بھاگ جانا، فیکٹری یا جو ورک پلیس ہے، جو دکان ہے، وہاں سے اسمیلز آنا، بہت زیادہ اسمیل آتی ہے، ایسی کچی سی مردے کی سی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، یا تعویذ برآمد ہو، ہڈیاں برآمد ہو، کوئی ٹوٹی ہوئی ہانڈی پرانے زمانے کی برآمد ہو جائے اس جگہ سے، یا کوئی جلی ہوئی پرانی اشیاء برآمد ہوں آپ کے جو ورک پلیس ہے، آپ کی جو جگہ ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، گودام ہے، مال کی چیز ہے وہ، یا کسی پرندوں کے عجیب الخلقت پرندوں کے پر برآمد ہونا، کیونکہ الو اور ہدہد کے پروں کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، پھر اس میں کچھ خون کی آمیزش کر کے کچھ منتر لکھا جاتا ہے، پھر وہ پھینکا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ایسا کچھ ملتا بھی ہے تو وہ نکال لیں، اٹھا لیں، اور بہتے ہوئے دریا میں یا سمندر میں اسے فوراً پھینک دینا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ جیسے میں نے صدقات بتائے ہیں منگل اور سیٹرڈے کا، اور اسپیشلی ڈیلی 1 پاؤ گوشت کا صدقہ، اگر ایسا کوئی خواب نظر آتا ہے، 11 دن کے لیے آپ نے صدقات لازماً دینے ہیں، اپنے سر کے اوپر سے گھما کر، اپنے دفتر کی، اپنے گھر جو ورک پلیس ہے، اپنی دکان ہے، اپنی جو جہاں پر آپ کام کرتے ہو، اس کا جو ہے وہ اپنے تصور کر کے، اور یہ صدقہ اینیمل یا برڈ کو دے دینا ہے، پرندے اور جانور کو ڈال دینا ہے۔ دوسرا، منزل جیسے میں نے بتائی تھی پچھلے ویڈیو میں میاں بیوی والے معاملات کے اندر، وہ یہاں پر بھی انٹیکٹ ہوگا عمل۔ آپ نے ایک تو کوشش یہ کرنی ہے کہ 11 دن، 21 دن، 41 دن یا 61 دن عشاء کی نماز کے بعد یہ معمول اپنا بنا لیں کہ ایک دفعہ منزل ضرور پڑھ لیں، اس سے کبھی آپ کے اوپر کوئی وار کر نہیں سکے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی وار ہو جائے تو دن میں 3 مختلف اوقات میں، یا 3 دفعہ ایک ہی وقت میں منزل پڑھیں، اور اسے پانی پر دم کریں اور اسے پی لیں، اور یہ اس کا سب سے شافی اور مؤثر علاج ہے، بسائڈس جو آپ نے وہ کیا، وہ جو آپ کو ابھی میں نے بتایا صدقے والا جو معاملہ ہے۔ اب یہاں پر اگر پاسبل ہو آپ کے لیے، اگربتیوں پر دم کر کے 33 مرتبہ ایک اگربتی کے پیکٹ پر ایک ہی دفعہ پڑھیں گے، 33 ٹائم سورہ فلق اور 33 ٹائم سورہ ناس، ایک دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور 3 بار اول آخر درود کے پاک کے ساتھ۔ پورے پیکٹ کو ایک ہی دفعہ آپ نے دم کر دیا،
اور اثر اور مغرب کے بیچ میں آپ نے اپنی، اگر انڈیپینڈنٹ آپ اونر ہیں تو پھر تو جلانا آپ کے لیے بہت آسان ہے، وہ آپ جلائیں انشاءاللہ۔ گراہکوں کی بڑی ریل پیل ہو جاتی ہے اس عمل کو کرنے سے، اثر اور مغرب کے بیچ میں اگربتی یا خوشبو روشن کرنے کے۔ خوشبو روشن کرنے میں کوئی شرعی قباحت یا احتمال نہیں ہے۔ اکثر لوگ پھر جو ہے وہ بدعتوں اور اس میں بھی کمنٹس آتے ہیں بھائی یہ تو بدعت ہے۔ تو ایک تو ہر چیز ہی ہماری قوم کو جو ہے نا وہ بدعت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کریں اب علاج اس بات کا۔ اور اس پر بڑے بڑے کمنٹس آتے ہیں کہ جی اب یہ بدعت ہے، اور یہ اول فول بکنا کہنا اگر علاج بتاؤ تو بھی بدعت ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں حدیث سے کہاں ثابت ہیں۔ بڑے ہی تکلیف دہ قسم کے بعض اوقات کمنٹس آتے ہیں۔ وہ بہرحال ڈائیورٹ ہو رہا ہوں میں تھوڑا سا، واپس آتے ہیں۔ تو اثر اور مغرب کے بیچ میں آپ نے 3 اگربتیاں روشن کرنی ہیں اپنی دکان میں۔ وہ پیکٹ جب دم کیا ہوا ختم ہو جائے تو دوسرا پیکٹ بازار سے منگوا کے رکھ لیں اور اس کے اوپر دم کر دیں۔ ایک وقت میں ایک ہی پیکٹ کی ترتیب ہے 33 سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس کو آپ جلا دیں۔ 3 اگربتیاں یا کم از کم 1 اگربتی۔ اگر آپ کہیں دفتر میں کام کرتے ہیں وہاں پاسبل نہیں ہے اگربتی جلانا، ظاہر ہے کون جلانے دے گا آپ کو دفتر میں اگربتی، وہ ویسے ہی نکال کے باہر کر دیں گے آپ لوگوں کو۔ تو وہاں پر یہ عمل نہ کریں، گھر آ کر کر لیں، رات کو سونے سے پہلے اپنے کمرے میں جلا لیا کریں دفتر کا تصور کر کے۔ یا اگر ریموٹلی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، کوئی والدہ کرنا چاہتی ہے اپنے بیٹے کے لیے جو پردیس میں ہے، یہ پرابلم فیس کر رہا ہے، تو وہ کراچی میں یا اسلام آباد میں یا پاکستان میں یا کسی بھی دنیا مقام پر ہیں، دونوں الگ ہیں، تو وہ عمل یہ کر سکتے ہیں۔ غائبانہ طور پر بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے، خونی رشتہ دار کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے، صدقے کا بھی، منزل کا بھی اور اگربتیوں کا بھی۔ تو پھر بھی اگر آپ کو ایسی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہوں اپنے کام کاروبار کے سلسلے میں تو کمنٹس میں مجھے مطلع ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اور رہتی کائناتوں تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، شکریہ۔